بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی تحویل قبلہ کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 ماہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، ادا کرتے رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ جب یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہود نے بڑا اعتراض کیا کہ جی بیت المقدس جب قبلہ چلا آ رہا تھا تو کیا ضرورت تھی قبلہ تبدیل کرنے کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جہتیں وہ اللہ کی، آپ یہ نہ دیکھیں کہ منہ کدھر کیا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم کی تعبیر کی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم منہ جہاں بھی کریں گے سامنے تو اللہ ہی ہے، ہماری نظر میں سامنے ہمارے مائنڈ میں جو چل رہا ہے وہ تو اللہ ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف ہم منہ کرتے ہیں تو در حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی تعمیر ہے، اور سامنے بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی تھی، آپ کی چاہت بھی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، یعنی ان کی روح نکل جائے، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ الگ بات ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ان کو مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قصاص کا حکم بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ اگر آپ قصاصاً کسی دوسرے کو قتل کریں گے، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے بدلے میں، اس کے اندر زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو وہ باز آ جائے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو روکے گا۔ لیکن جب پتہ ہو کہ میں نے پکڑے نہیں جانا یا میں نے بچ جانا ہے تو پھر یہی ہوگا حال جو آج قتل عام ہو چکا ہے۔ تو شریعت کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، آپ اندازہ لگائیے کتنی حکمتوں پر مبنی ہو۔ اگر صحیح معنوں میں شریعت نافذ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل ہو، امن، چین اور سکون اور راحت مل جائے۔ آج قتل عام ہو چکا ہے، خون سستا ہو چکا ہے۔ انسان کا، مومن کا خون بڑا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا، اور ایک کا ناحق قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا۔ لیکن آج اسلامی شریعت کے احکامات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا نفاذ نہیں ہے، یہی وجہ کہ آج قاتل اندراتا کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب کسی کو موت آئے تو وہ وصیت لکھ دے۔ اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے۔ اس آیت سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ وصیت کرنا فرض ہے۔ لیکن سورہ نساء کے اندر آیت کے اللہ نے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ اللہ نے جس کے جو حصہ تھا اللہ نے وہ بتا دیا، کنفرم کر دیا، اس لیے اب یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ جب پہلے حکم دیا تھا، حصے متعین نہیں تھے، پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے تو یہ حکم تھا، یہ آیت تھی۔ پھر سورہ نساء کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء کے حصے متعین کر دیے، والدہ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، سارے حصے متعین کر دیے، لہٰذا اب وصیت کرنا وہ لازم نہیں ہے۔ باقی یہ استحبابی ہے، مستحب ہے، اور خصوصاً اگر کسی کے معاملات ہیں تو ضرور وصیت لکھ دیں۔ اگر کسی کے معاملات ہیں، لین دین ہے، وہ وصیت ضرور لکھ دیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ بعض والوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے روزے فرض، اور یہ پہلی امتوں پر بھی فرض۔ پہلی امتیں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پورا مہینہ لگاتار رکھتی ہے۔ باقی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ رمضان کے روزے رکھیں،
29 भी होंगे, सवाब 30 का मिलेगा। महीना 29 का होगा, सवाब 30 रोज़ों का मिलेगा। उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे 7 रोज़े रखने का सवाब अता करेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान की फजीलत क्या? कुरान का। ये पहले भी अर्ज़ कर चुका कि यूं लगता है कि ये लाज़िम और मुल्ज़िम, रमज़ान और कुरान, रमज़ान और कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में जिब्राइल अमीन के साथ दौर किया करते थे। ये दौर करना हमें पैगाम देना था किसकी अहमियत है कि रमज़ान के अंदर कुरान की तिलावत क्या है, एक लाज़िम है, इसका हिस्सा है। वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाज़िल हुआ था, ज़ाहिर तो आपको क्या ज़रूरत थी दौर की, और आप कितनी कुरान की तिलावत किया करते थे। लेकिन रमज़ान मुबारक में जिब्राइल का आना और आपके साथ दौर करना ये उम्मत के लिए क्या था? पैगाम और सबक था। इसलिए कुरान की तिलावत ज़रूर करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ये चांद हम रोजे रखते हैं या इफ्तार करते हैं, ईद आएगी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ज़िलहज, इसका ताल्लुक किसके साथ है? चांद के साथ, जिसे हम इस्लामी महीने कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अहमियत भी बयान फरमा दी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज का हुक्म नाज़िल फरमाया, हज के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, हज का तज़किरा किया। वैसे तो हम हज के तज़किरे करते रहें या सुनते रहें, ये हकीकत है कि जब अमलन करेंगे फिर ये समझ आएगी। हम 1000 मरतबा सुनते रहें, करते रहें, जब अमलन करेंगे वो मिना, वो अरफात, वो चक्कर, यकीन जानिए वहाँ ये बात समझ आएगी। अरफात का मैदान हो, इंतहाई गर्मी, सख्त गर्मी, लेकिन वहाँ हाजियों का मुराद उतना बुलंद हो, उनके जज्बात उतने बुलंद होते, आप अंदाजा लगाए। और फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज करे और उसमें कोई गुनाह का काम ना करे तो वो ऐसे लौटेगा जैसे माँ के पेट से आ जाए, कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं होगा। और फरमाया कि जो सवारी पे हज करेगा उसे 70 लाख नेकियों का सवाब एक कदम में मिलेगा, और जो पैदल करेगा उसे 7 करोड़। और ये भी यहाँ से नहीं, बैतुल्लाह से। कहाँ से? बैतुल्लाह, मस्जिद हराम से। आप अंदाजा लगाए, वहां से अरफात इतना दूर नहीं है, एक जवान आदमी कर सकता है, बहरहाल फिर भी सवारी पर भी हो तो इतना बढ़ा जाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह ने अगली कैद बैतुल्लाह की लगाई, वरना अपनी कंट्री से, अपने मुल्क से जाना वो तो एक बहुत ज्यादा सफर बन जाता है। तो बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फज़ाइल बयान फरमाए, लेकिन ये फजीलत जब इंसान करे फिर सही समझ, वो क्या अल्लाह ने चाशनी रखी है, चाहे वो सफा मरवा क्यों ना हो, सिर्फ चक्कर लगाने क्यों ना हो, लेकिन जब इंसान लगाता है तो समझता है कि क्या अल्लाह के हमारे बरकत और रहमतें बरस रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए, बार नसीब फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला जिहाद का तज़किरा फरमा रहे हैं। याद रखिए, जितना नमाज फर्ज, इसी तरह जब हालात जिहाद की आए तो फिर जिहाद भी मुस्तकिल क्या है? इबादत है। और रही ये बात कि जिहाद होता क्यों, जिहाद होता क्यों? आप अंदाजा लगाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो कितना अर्सा रहे? 10 साल। 10 साल में गज़वात कितने किया आपने? 27। आप जरा हिसाब लगा लें कि हर 4 माह के बाद एक सफर बनता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया और समझाया कि ये मुस्तकिल एक इबादत है, लेकिन ये हालात के ऊपर मुनहसर है। लेकिन ये होता क्यों है? बज़ाहिर तो खून खराबा होता है, खून गिरता है। याद रखिए, अगर काफिर वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, ताकतवर बनकर सामने आए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, फिर कुफार की ताकत को तोड़ना लाज़िम हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, बस औकात काफिर जालिम बन जाते हैं तो फिर मजलूमों के पास और कोई चारा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर फलस्तीन के मुसलमान है, वहाँ आज काफिर जालिम और दरिंदा बन चुका है, तो कैसे रोका जाएगा? वहाँ प्यार से तो नहीं रोका जाएगा। वहाँ फिर ये अमल क्या है? जिहाद, और इसकी अपनी बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े फज़ाइल रखे हैं इसके लिए। बहरहाल ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, भी ज़हन में रखिएगा। जिहाद क्या होता है? काफिरों के खिलाफ। इसके खिलाफ होता है? काफिरों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। याद रखिए, अगर कोई किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाता है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना। एक मुसलमान का खून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बयान कर दी, उसकी अहमियत बता दी कि बड़ी अहमियत का हामिल है। एक मुसलमान का खून बड़ा कीमती है। आगे अल्लाह तबारक व तआला मुर्तद की सजा बयान कर रही है कि अगर कोई मुसलमान था फिर काफिर हो गया। पहले क्या था? मुसलमान था फिर काफिर हो गया, इसे कहते हैं मुर्तद, यानी दीन से फिर गया।
تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، اس کو مہلت دی جائے گی 3 دن کی، سمجھایا جائے گا، اگر پھر بھی باز نہ سمجھے تو پھر حکومت وقت اسے قتل کرے گی، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، جسے کہہ دیجئے کہ اس دوران بیوی کے پاس نہیں جایا جا سکتا، مینسس کے دوران بیوی کے پاس انسان نہیں جا سکتا، اس وقت جانا حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے حوالے سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے 2 طلاقوں کا پہلے تذکرہ کیا اور تیسری طلاق کا اینڈ میں ذکر کیا۔ 2 طلاقوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کیا مطلب کہ رجوع ہو سکتا ہے، اگر کوئی 2 طلاقیں دے دے اپنی بیوی کو تو رجوع ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری طلاق کا ذکر کیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر وہ جدا ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، الا تنکح زوجا غیرہ، وہ کسی اور سے نکاح کرے یعنی حلال۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو 1 ہوگی، اگر کوئی 2 دیتا ہے تو 2 ہوگی، اگر کوئی 3 دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں شمار ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان 3 دے دے، 5 دے دے، 10 دے دے اور وہ شمار 1 ہو، جتنی طلاقیں دے گا شمار بھی اتنی ہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور رہی یہ بات، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پھر 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں قرار دیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی ان کو فضیلت دی، اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی، لیکن ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شریعت کے حکم کو تبدیل کرتے۔ کیا کرتے؟ شریعت کے حکم کو تبدیل کرتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، ان کا روب تو تھا، دبدبہ تھا، پوچھا کہ اگر عمر، آپ دیکھیں کہ عمر دین کے اندر کجی پیدا کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی دین کے اندر کیا کرے، تبدیلی واقع کرے، چاہے وہ عمر فاروق کیوں ہو۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمر بدلے گا وہ اسے بھی سیدھا کر دے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق ہی نہیں پہنچتا، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دین کے اندر تبدیلی واقع کرے، اور پھر اگر وہ کوئی حکم نافذ بھی کرتے ہیں اور تو سارے صحابہ کرام اس پر خاموش ہیں تو پورے صحابہ کرام کا اجماع اس کے اوپر، ورنہ صحابہ کرام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سیکھا کہ اللہ کے سامنے جھکو، وہ شریعت اور دین کے حوالے کسی قسم کے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، دے لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور پھر ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں دوبارہ جڑنے کے۔ تو ہم پہلے کیوں نہیں خیال کرتے؟ ہم پہلے کیوں یہ جملے منہ سے نکالتے؟ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، مذاق تو نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں، شریعت نے اس لیے کہا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو 1 طلاق دے تاکہ دوبارہ موقع مل جائے۔ عموماً بڑے بیٹھتے ہیں، بعد میں انسان جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کوئی نہ کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم غصے کے اندر آگے 3 طلاقیں دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارا کنٹرول نہیں تھا، تو یاد رکھیے جواب مردی نہیں، یہ جواب مردی نہیں ہے کہ کوئی کہے غصے کے اندر میں نے 3 طلاقیں دے دی، غصہ بے قابو ہو گیا، تو وہ جواب مرد نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حق نہیں دیا طلاق، مرد کو دیا صرف، اسی بنیاد پر دیا تھا کہ مرد کے اندر تحمل ہوگا، عورت نازک ہے، اس کے اندر صبر تحمل نہیں ہوگا، وہ تو بات بات پہ دے دے گی۔ اگر آج کا مرد بھی یہی کر رہا ہے تو کیا اس کے اندر مرد آنے گی؟ تو بہرحال یہ ہم پہلے سوچ لیں، بعد میں بہت سارے لوگ پھر مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی وجہ سے اور شیطانی کی وجہ سے اکثر بغیر نکاح کے رہنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حلال حرام کا مسئلہ، اس میں احتیاط برتنا لازم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عدت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو 1 سال کی عدت تھی، کتنی 1 سال عدت تھی، پھر قرآن نے آ کر بتا دیا کہ 4 مہینے 10 دن، کتنی 4 مہینے 10 دن۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا جالوت کا، فَازَقُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ جالوت یہ ایک کافر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت ساری دولت سے نوازا تھا، بہت ساری دولت اللہ نے عطا فرمائی، اسباب اللہ نے عطا فرمائے، لیکن یہ کفر کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کا مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکست عطا فرمائی، اس کو ذلت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرمائی۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایمان والے حق پر ہوں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تو پھر اسباب نہیں دیکھے جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیشہ حق غالب رہے گا باطل کے اوپر، بشرطے کہ حق والے استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اور یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائی، اگرچہ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، ان کی جنگ لڑتے، وہ نہیں کر پائے، اور وہ یہود و حمین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ظالم ترینوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جس طرح ہم اپنی ذات کے لیے تڑپ کے دعا مانگتے ہیں، رو کر مانگتے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، یہود و نصارہ کی خاص وہ چیزیں جن کی پروفٹ ان کے خلاف کر چھوڑی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے، اور دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے اوپر نام نہاد مسلمان حکمران مسلط ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ افسوس کا مقام یہ کہ چاہیے تھا، حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ نے واقعہ بیان کر دیا کہ حق والے ہمیشہ غالب رہیں گے، حق والے استقامت کا مظاہرہ تو کریں۔ اگر مسلمان ہی غیروں کے ساتھ مل جائیں، یہود و حنون کے ساتھ مل جائیں، ان کی صف میں ان کی غلامی اختیار کر لیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے؟ تو بہر اللہ نے یہ سکھایا کہ سجدہ اللہ کے سامنے ہے، جھکنا اللہ کے سامنے ہے، غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی کسی کی غلامی نہیں ہے۔ انسان حق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے، چلتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیر مدد فرمائے، ان کو ضرورت سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔